अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग में 3-4 अहम खबरें डिस्कस करेंगे। इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से एक अहम पेशरफ्त है मंडे के लिए, और उसमें कितना इम्कान है उनकी रिहाई का, क्यों उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा और कब इस केस में उनकी साइफर केस में उनकी ज़मानत होगी, ये आपको बताएंगे आज के व्लॉग में। आपको बताएंगे बारामूला में जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की खबर आ रही है, तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं मुमकिना तौर पर, ये भी डिस्कस करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि एक अहम खबर है लंदन लीग के लिए। लंदन लीग मैं कहती हूँ नून लीग को, क्योंकि सारी क़यादत तो हर वक्त उनकी वहीं पर मौजूद होती है, तो अब उसका नाम मेरा ख्याल है नून लीग से ज़्यादा बेहतर है कि लंदन लीग रख दिया जाए। तो राजा रियाज साहब लंदन लीग में शामिल हो गए हैं, और अब ये लंदन लीग के लिए ज़्यादा बुरी खबर है या राजा रियाज साहब के लिए, क्योंकि दोनों ही इस वक्त मकबूलियत की जिस इंतहा पर हैं। मेरा ख्याल है राजा रियाज साहब भी इतने मकबूल हैं कि अगर नून लीग में वो शामिल होंगे तो उन्हें भी नुकसान होगा, और अगर लंदन लीग की बात की जाए तो वो भी इतनी मकबूल है इस वक्त कि राजा रियाज साहब अगर इस पार्टी के टिकट से इलेक्शन में जाएंगे तो फिर उनको भी शायद कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मेरा ख्याल है ज़रा इसमें एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा घाटे का सौदा किसने किया है, लंदन लीग ने या राजा रियाज साहब ने। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। पहले ज़रा खान साहब की बात हो जाए। जनाब खान साहब साइफर केस में उनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त थी वो जज साहब जो थे अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, जो कि दिलावर नहीं दलेर जज थे, तो उन्होंने मुस्तरद कर दी थी। अगरचे जो उस दिन वकला के दलाइल सामने आए हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं, उसके मुताबिक तो केस ही ख़त्म कर देना चाहिए था। जिस तरह से सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब के वकील ने और दीगर जो वकला थे उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जो दलाइल दिए गए हैं, उसके बाद कोई इसमें कख बाकी नहीं रहा है इस केस में। इसकी बिल्कुल हकीकत जो है वो आश्कार होकर रह जाती है कि अगर एक चीज़ हकीकत थी तो फिर आपने उसकी बुनियाद पर कैसे एक हुकूमत का तख्ता उलट दिया, और अगर वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसकी इतनी वर्थ ही नहीं है, तो फिर उसकी बुनियाद के ऊपर एक साबिक वज़ीर आज़म को क्यों गिरफ़्तार किया गया। सीक्रेट इसमें क्या था? सीक्रेट तो कोई ऐसी चीज़ होती है जो किसी को पता ना हो, तो वो तो एक ओपन बातचीत थी, ओपन सीक्रेट था जो सबको पता है। तो अब क्या उसमें ऐसा लीक हो गया है कि जो आपने जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को पकड़ रखा है, तो वो एक बिल्कुल बेसलेस सा केस है। और अगर कोई ऐसा कागज़ डॉक्यूमेंट बहुत सीक्रेट और बड़ा इंपॉर्टेंट हो भी, तो ये कोई वज़ीर आज़म खुद नहीं संभालता फिर रहा होता, ये तो उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम है। तो सबसे पहले तो इस केस का जो मरकज़ी किरदार है, जो कलीदी किरदार है, वो तो आज़म खान है। तो वो तो आपने बंदा छोड़ा हुआ है, उसको तो आपने पकड़ा नहीं हुआ इस केस में। तो पहले तो आप उसको पकड़ें, उससे पूछें भाई किधर है। कागज़ तो वो संभाल के रखता है, कोई इमरान खान खुद तो नहीं अपने कागज़ बैठ के अरेंज कर रहा होगा कि जी कौन सी फ़ाइल मैंने किधर रखनी है। तो ये बिल्कुल ही एक बेसलेस केस है जिसमें किसी हवाले से भी, यानी इंतज़ामी हवाले से भी और अखलाकी हवाले से भी, और अगर आप उसमें कोई सब्सटेंस की बुनियाद पर कहते हैं तो उस हवाले से भी कोई नज़र नहीं आ रही है वजह कि इस केस को आगे कैसे इन्होंने चलाना है, और उसकी बुनियाद पर ये सज़ा भी इवन देना चाहते हैं। तो जो सलमान सफदर साहब ने और बाकी लोगों ने जो दलाइल दिए हैं, उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि अगर मेरिट पे फैसला किया जाता तो जज साहब वैसे ही ये दरख्वास्त ही उड़ा देते, लेकिन उन्होंने ज़मानत तक ना दी। अब इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है इमरान खान साहब के वकला की जानिब से, और यहाँ पर बदकिस्मती कि फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ही उनका केस सुनेंगे। मंडे को उनकी पिटीशन लगेगी और वो इस केस की समाअत करेंगे। लेकिन मैं आपको अभी से बता देती हूँ, वैसे तो अब आप लोग भी काफ़ी समझदार हैं, आप लोगों को भी मालूम है कि अभी अगर कोई ये सोच रहा है कि सोमवार को उनकी हो जाएगी ज़मानत, तो ये बिल्कुल ख्वाब ख्याली है आपकी, क्योंकि जब तक कोई नया केस तैयार नहीं होता, नई कोई ऐसा जाल तैयार नहीं होता जिसमें उन्हें मज़ीद अभी कैद में रखना है, उस वक्त तक कोई ज़मानत उन्हें नहीं मिलेगी। तो अभी तो आमिर फारूक साहब कुछ अरसा इसको लटकाएंगे, और फिर फाइनली जब बिल्कुल उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि किसी और केस में डाली जा चुकी है गिरफ्तारी, तो फिर शायद उनको ज़मानत अनाउंस कर दी जाए साइफर केस में। अब अगला जो मरहला है वो कौन सा है, किस केस में डाली जा सकती है? दो केसेस इस सिलसिले में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो नैब का जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, उसमें भी कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, और जो दूसरा अहम मामला है वो 9 मई वाला है। 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी पूरी कोशिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब इन तमाम यानी इन दोनों केसेस के हवाले से जो घेरा है वो तंग किया जा रहा है, और इसमें तेज़ी से हमें प्रोसीडिंग्स होती नज़र आ रही हैं, इन्वेस्टिगेशंस तेज़ी से आगे बढ़ाई जा रही हैं ताकि उनकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सके।
القادر ٹرسٹ کیس میں تو نیب کی ٹیم بھی پچھلے دنوں گئی تھی اور انہوں نے جا کر پوچھ گچھ بھی کی ہے، اور اب تو جو نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی گئی ہیں، تو اس کے بعد جو پرانا لا ہے سارا بحال ہوا ہے، تو اس کا تو بہرحال نقصان بھی ہوگا عمران خان کو، کیونکہ اس میں تو پھر 90 روز کا جس ریمانڈ بھی ملتا ہے نیب کو، تو وہ بھی اپنی جگہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے۔ تو یہ اب کافی چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کو آگے آنے والے دنوں میں نیب کے طرف سے بھی بھگتنی پڑ سکتی ہیں۔ اور جہاں تک 9 مئی کا واقعہ ہے، اس کے اندر جو جے آئی ٹی بنائی تھی، اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ عمران خان ہی ملزم ہے۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا، اس سے پہلے میں نے آپ کو 2 دفعہ اپڈیٹ کیا تھا کہ جو 2 مختلف بینچز تھے ہائی کورٹس کے، ان کی طرف سے جو ڈویژن بینچ یہ رجسٹری ہوتی ہے جو اس میں وہ والے بینچز جو ہوتے ہیں، ان کے اندر اور کیسز کے حوالے سے ان کو کلیئر قرار دیا گیا، بلکہ ایک جج صاحب نے تو بڑا کلیئر کٹ یہ فیصلے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ تو مضحکہ خیز لگتا ہے کہ عمران خان پر یہ معاملہ ڈالا جائے، کیونکہ وہ تو خود گرفتار تھا، تو کیا اس نے خود اپنی گرفتاری جج سے کہہ کے کروائی تھی تاکہ وہ بعد میں یہ سارا 9 مئی کا واقعہ ہو سکے؟ تو یہ بڑا ہی بلنڈر سا لگتا ہے۔ لیکن بہرحال جی، اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، چاہے 9 مئی ہو، چاہے القادر ٹرسٹ ہو، کسی بھی صورت میں عمران خان کو کسی دوسرے کیس میں گرفتار کرنا ہی کرنا ہے۔ اور یہ کیوں گرفتاری ہو رہی، کیوں مسلسل عمران خان کو اندر جیل میں رکھنا ہے؟ تو یہ بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ جو اب ہر ایک کو انڈرسٹوڈ ہے۔ ایک خوف ہے کہ وہ باہر نہ آ جائے، خوف ہے کہ وہ لوگوں کو موبلائز نہ کر دے، خوف ہے کہ وہ الیکشن کیمپین نہ کر سکے، خوف ہے کہ وہ اپنا نیریٹو نہ آگے رکھ سکے لوگوں کے۔ تو یہ میڈیا کو تو بند کر دیا ہے، سوشل میڈیا پر وہ پھر بھی اپنا کام کر جاتا ہے، تو اس طرح سے اس کو بالکل مائنس کر دو، لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دو، اور لوگوں کو یہ یقین دلا دو کہ اب اس کا اس ملک میں کوئی فیوچر نہیں ہے، اور وہ جیل میں ہے، اور یہ اس طرح کی اس کو اتنا ٹائم جیل میں رکھو کہ لوگ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں۔ اس پر میں آپ سے یہ بات ضرور کہوں گی کہ کافی حد تک اس چیز میں آپ دیکھیے کہ لوگ اس بات کو آلموسٹ ایک روٹین میٹر اب سمجھ رہے ہیں۔ پہلے جو ایک ہلچل ہمیں نظر آ رہی تھی، عمران خان گرفتار ہو گیا، یا کوئی خبر یا کوئی انٹرنیشنل میڈیا شور مچا رہا ہے، کوئی اس میڈیا پہ، اور کچھ وکلا ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں، اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ساری چیزوں کو لوگوں نے جیسے عمران خان نے قبول کر لیا نا کہ میں جیل میں بھی ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے بھی اپنے ارد گرد اپنا انتظام کر کے بکس منگوا کے یہ وہ چیزیں کر کے اپنی ایڈجسٹمنٹ کر لیا ہے، تو اسی طرح ایسے لگ رہا ہے کہ لوگوں کو بھی اس بات کا عادی بنا دیا گیا ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہاں جی، عمران خان نے تو اب جیل میں ہی رہنا ہے، اور اس بات کو اس طرح تسلیم کر لیں کہ اس کے خلاف وہ کوئی ریزسٹ نہ کریں، وہ کوئی احتجاج نہ کریں، وہ کہیں باہر نہ نکلیں، کوئی بات نہ کریں، اور بالکل ان کو مردہ کر دو اس حوالے سے، اور عوام کو یہ بات ان کے ذہن میں بٹھا دو کہ اب عمران خان نہیں آنے والا، اب وہ بس جیل کا ہو کے رہ گیا ہے۔ تو یہ ایک جان بوجھ کر اس کو اتنا عرصہ جیل میں رکھا جائے گا کہ لوگوں کو یہ ایکسیپٹ کروا لیا جائے کہ ہاں بھائی، اور ہم کر لیں گے، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ہم ہیں ایسے، ہم مردہ پرست قوم ہے، اگر ہی کل کو عمران خان کو پھانسی دے دیں، جیل میں زہر دے کے مار دیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ کچھ باہر نکل آئیں گے، آ کے احتجاج بھی کریں گے، پھر آپ ٹی وی پہ ٹرانسمیشنز بھی سنیں گے، پھر بڑے بڑے لوگوں کے پیغامات بھی چلیں گے کہ کیا ہیرا بندہ مل گیا تھا، ملک کی قسمت بدل سکتی تھی، یہ ہو سکتا تھا، وہ ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے کھو دیا۔ تو پھر وہ ہم سب بیٹھ کے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ٹرانسمیشنز چل رہی ہوں گی اور ایک ماتم برپا ہوگا، لیکن جب تک کوئی بندہ مدد کے لیے پکارا ہو یا اس کو اس وقت ضرورت ہو کہ اس کے لیے کھڑا ہوا جائے جد و جہد کے لیے، تو اس وقت کوئی نہیں ہوتا۔ جیسے ارشد شریف نے جب تک وہ زندہ تھا وہ پکار رہا تھا، وہ چیف جسٹس کو بھی پکار رہا تھا، وہ سب میڈیا کو بھی الرٹ کر رہا تھا کہ کس طرح سے تھریٹس ہیں، یہ وہ، کوئی اس کی سنوائی نہیں تھی۔ جب وہ شہید کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سب نے ٹسوے بھی بہائے، سب گھروں میں بھی گئے، جا کے یقین دہانیاں بھی کرائیں، بڑے بڑے افسر بھی چلے گئے، اس کی ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے، تو نہ جانے کیا کیا انہیں الٹے سیدھے وعدے بھی کیے۔ تو یہ سب کچھ ہوا، لیکن ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ہم زندہ بندے کا ہاتھ نہیں تھامتے، ہم صرف کندھا دیتے ہیں جنازے کو، یہی ہماری قوم کی اصلیت ہے، حقیقت ہے۔ تو اب عمران خان کے بارے میں بھی یہی ایک بٹھا دیا گیا ذہن میں کہ بھائی وہ بندہ اب جیل میں ہی رہے گا، اور لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا، سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے ہیں، باقی وکلا ہیں وہ لگے رہیں گے، جو ان کی قانونی لڑائی ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دروازہ کھل جائے، کب کیسے، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے اندر تو اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی ناانصافی کے خلاف آواز بلند کر لیں، یہ ہماری قوم کا بہرحال ایک مزاج ہے۔ آگے جی تھوڑا سا میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ بارہ مولہ میں ایک آپریشن ہوا ہے، اور انڈین آرمی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو کوئی 2-3 ٹیررسٹ تھے وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو جو ہے انہوں نے پکڑا ہے، مارا ہے،
اور ادھر جو ہمارے طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا اس کے مطابق یہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، اور انڈین میڈیا میں اور انڈین فوج نے جان بوجھ کر یہ نیریٹو بنایا ہے کہ جناب کوئی اس طرح کا انہوں نے کارروائی وہاں پہ کی ہے اور کوئی بندے پکڑے ہیں یا کوئی دہشت گرد مارے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سارا واقعہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے، الیکشن سٹنٹ ہے بیسیکلی، کہ جب انڈیا میں الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کے اوپر کوئی اس قسم کا امیجنری سا حملہ شو کرتے ہیں اپنی عوام میں کہ جی ہم نے بڑا کوئی کارنامہ کر لیا، اور اس کے بعد اس کی بنیاد پر وہ الیکشن میں جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی طرف سے جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ ہماری طرف سے بھی جاری ہوا ہے کہ یہ اس طرح کا واقعہ ہے، یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے۔ اب حقیقت کیا ہے، دونوں طرف کا ورژن تو ہمارے سامنے ہے، حقیقت تو خیر وہاں جا کر ہی آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن ایک بات تو ضرور ہے کہ میرا خیال ہے کہ مودی صاحب کو اپنے الیکشن سٹنٹ کے لیے کافی کچھ ان کے پاس ہے آلریڈی، وہ جہاں پر انڈیا کو لے جا چکے ہیں، اس کی اکانومی کو جہاں پہ لے جا چکے ہیں، G20 کا اجلاس وہاں پہ ہو رہے ہیں، سعودیہ سے ان کی ڈیلز ہو رہی ہیں اربوں ڈالرز کی، US سے ان کی ڈیلز ہو رہی ہیں اربوں ڈالرز کی، تو جہاں پہ وہ انڈیا کو لے کے جا رہے ہیں، چاند تک وہ پہنچا چکے ہیں، تو ان کو اب یہ اس طرح کے غیر ضروری سٹنٹ دکھانے کی میرا خیال ہے کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں رہ گئی ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر الیکشن جیتے ہیں۔ ان کے پاس الیکشن کیمپین میں جانے کے لیے کافی کچھ ہے بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ کیا عوام کے لیے، یہ کیا جنتا کے لیے، تو ان کو یہ کوئی اس طرح کا میری سمجھ میں تو آتا نہیں ہے معاملہ کہ انہیں کوئی اتنا بڑا ڈرامہ کوئی کریٹ کر کے اپنے آپ کو شو کرنا ہے کہ جی ہم بڑے کامیاب ہیں۔ پاکستان کو اب وہ اپنا کہیں پہ بھی مد مقابل سمجھتے ہی نہیں ہے، تو پاکستان کو نیچا دکھا کے وہ اپنی الیکشن کیمپین کیوں رن کریں گے؟ پاکستان اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، آپ مان لیں، ہم کہیں دور ہیں پیچھے ان سے کھڑے، وہ ترقی کر گئے اپنے ملک کے محب وطن لوگوں کے ساتھ، تو بھائی کر رہے ہیں، اس بات کو مانیں ہم۔ باقی ہمارے ہاں البتہ کافی مسئلے مسائل ہیں، اور اگر واقعی سرحد پہ کوئی کشیدگی ہے، کوئی مسئلے مسائل ہیں، تو اس کی بنیاد پر خدشات جنم لے لیتے ہیں کہ کہیں پھر اسی بنیاد کے اوپر الیکشنز بھی ہمارے ملک میں ڈیلے نہ ہو جائیں، کیونکہ ہمیں تو ہر وقت یہی لالے پڑے رہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں پتہ نہیں بنیادی الیکشن بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا، ہم تو انہی چکروں میں ہر وقت پڑے رہتے ہیں نا، ہر وقت کسی نے قبضہ کرنا ہوتا ہے، کسی کو دھکا مار کے نکالنا ہوتا ہے، کسی نے آ کے بیٹھنا ہوتا ہے، تو ہمارے ملک میں تو یہ چیپ حرکتیں ہی نہیں جان چھوڑ رہی، تو ہم نے کہاں چاند پر جانا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تو یہ لالے پڑے ہوئے ہیں کہ جی سرحد پر اگر خدا نخواستہ کوئی کشیدگی ہو گئی تو پھر اس کے بعد ملک میں الیکشنز کا بھی جو ہے پہلے ہی کوئی حال نہیں ہے کروانے کا، تو پھر بالکل ہی اس سے ایک ہمیں سمجھ جائیں کہ بھول ہی جائیں الیکشن، آپ اگر کوئی ایسی امن و امان کی صورتحال ڈیولپ ہو گئی تو وی ہوپ کہ معاملات جو ہیں وہ نارمل رہیں۔ لاسٹلی میں آپ کو بتا دوں، لندن لیگ سے جی بڑی اہم خبر آئی ہے، اور وہاں پر راجہ ریاض صاحب جو ہے، بورس جانسن کا میں اس میں ذکر کرنے والی تھی کہ میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی کہ وہ کس طرح سے ایک پبلک ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور اپنا بیگ بھی خود اٹھایا ہوا تھا اور مزے سے بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ دیکھیے یہ وہاں کا سابق وزیر اعظم ہے، اور ان کا آپ دیکھیں کہ طرز عمل کتنے نارمل عام لوگوں کے ساتھ جا رہے آ رہے ہیں، اور یہاں ہمارے ان کی اولادوں کی اولادیں، ان کے دامادوں کے داماد، اور پتہ نہیں کون کون سے کوئی پچھلے کزنوں کے کزن، کون کون سے رشتہ داروں کے پروٹوکولز آپ دیکھ لیں صرف، کہ یہ یہاں پر جو وزیر اعظم کا کوئی پتہ نہیں دور پار کا رشتہ دار ہوتا ہے اس کے ہی نہیں بھرم اور پروٹوکولز ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں یہ حال ہے جو کہ ایک آلموسٹ ڈیفالٹڈ ملک ہے، اور وہاں پر آپ حساب لگا لیں کہ جو ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور وہاں پر ان کے وزیر اعظم کس طرح رہتے ہیں، تو یہ بنیادی فرق ہے ہمارے رہنے سہنے کا، ہماری سوچ کا، ہماری کرپشن کے لیول کا، کہ وہاں پر ان کو اتنا پیسہ ان کے پاس نہیں ہے جتنا ہمارے وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے، سابق وزیر اعظم کے۔ بہرحال جی، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے راجہ ریاض صاحب کی ہوئی ہے ملاقات، اور راجہ ریاض صاحب فائنلی نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں، بلکہ اب یہ کہا جائے کہ اعلانیہ طور پر شامل ہو گئے ہیں، شامل تو وہ خیر پہلے سے ہی تھے، پہلے غیر اعلانیہ شامل تھے، اب اعلانیہ طور پر شامل ہو گئے ہیں، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ ایون شادی بھی ہو نا، نکاح بھی ہو، تو اس کو اعلانیہ ہی کرنا چاہیے، اس کو غیر اعلانیہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ پھر اس طرح سے جائز نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ اب رشتہ جائز ہو گیا ہے لندن لیگ اور راجہ ریاض صاحب کا، انہوں نے باقاعدہ اعلان بھی کر دیا ہے، اور ہمیں ساری 1.5 سال انہوں نے جو ہے نا وہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، دھوکہ دیا ہوا تھا عوام کو کہ جی یہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور جی یہ اسمبلی بالکل جینون ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سبق پڑھایا جا رہا تھا۔ اب اس کا جو
पूरा राज है वो खुद ही खुल के सामने आ गया, खुद ही आपको पता लग गया कि वो राजा रियाज साहब जो शिकवे भी कर रहे थे कि मुझे कोई पहचानता नहीं है, तो अब उन्हें पहचान लिया गया फाइनली और नून लीग में शामिल भी कर लिया गया। अब मैं सोच ये रही हूँ कि ज़्यादा नुकसान किसका है, क्योंकि नून लीग जितनी इस वक्त गैर मकबूल है उससे तो टिकट लेकर राजा रियाज साहब का जीतना बड़ा मुश्किल है, और उधर से राजा रियाज साहब भी इतने आवाम के फेवरेट हैं कि राजा रियाज साहब और इस तरह के दूसरे लोग जो कि मुनहरिफ हुए, लोटे हुए, उनके साथ लोगों ने जो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में किया, तो उसके बाद तो इवन अगर बहुत सारे लोगों का तो ये ख्याल था कि नून लीग अगर अपने कैंडिडेट खड़े करती उस वक्त तो शायद इतनी बुरी तरह ना हारती जो उन्होंने लोटों को टिकट दी है और लोगों ने अपना रिएक्शन शो किया। तो लोटों की तो जो किस्मत ख़राब कर दी है इमरान खान ने उनके ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बिल्ड करके, तो उसके बाद राजा रियाज साहब की जो मकबूलियत सातवें आसमान पर है, उससे नून लीग जो ऑलरेडी काफ़ी इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, ज़मीनी हक़ाइक़ अगर देखे जाएं तो उनके लिए भी उनका शामिल होना कितना बाबरकत होगा। अब ये मैं आप पे ही फ़ैसला छोड़ देती हूँ, आप कमेंट्स में बताइएगा कि नून लीग ज़्यादा नुकसान में रही है या फिर राजा रियाज साहब। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।